ہم لے کر کے چلتے ہیں آپ کو پاکستان سے یہ پروگرام کا سیگمنٹ نارملی ہم ریکارڈ کیا کرتے ہیں، بٹ آئی ریکویسٹڈ ڈاکٹر صاحب اٹس بیٹر وی ڈو اٹ لائیو پروگرام میں. آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹیک یور کالس، مگر میرا نمبر 6478986245. مائی فون از رائٹ ان فرنٹ آف می. آپ چاہیں تو آپ مجھے ٹیکسٹ کیجئے گا، میں آپ کے ہر سوال کا جواب لے کے دوں گی. اگر میں غلط ہوں گی تو آپ مجھے تو سب کچھ ہی کہہ سکتے ہیں. مہمان کا احترام کرنا میرا اور آپ کی ذمہ داری ہوگی. ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب، ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب میں تو روز جب بھی آپ کے ساتھ پروگرام کرتی ہوں نا تو گھر سے نکل کے میں پڑھتی آتی ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ میرا دماغ درست رکھی، میں نے کوئی الٹا سوال نہیں کرنا. مگر آپ کی بھی باتیں اتنی اسپیشل ہوتی ہیں کہ بیچ میں سے الٹے سوال میرے نکل ہی آتے ہیں. اینی ویز، پاکستان کی صورتحال کے بارے میں تذکرہ کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں گینگ وارز، وڈیرا شاہی بہت زیادہ ہے. ہم فوری طور پہ کرٹیسائز کرتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک کو جہاں ذات پات کا بہت چکر ہے، تو پاکستان میں بھی امیر غریب کا بے انتہا فرق ہے. امیر کی زندگی کچھ اور ہے، غریب کی زندگی ٹوٹل کچھ اور ہے. میری بات ہوئی جناب مصطفیٰ کھر صاحب سے، اور یس بہت سے لوگ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کی ایج زیادہ ہے اس لیے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیتے، مگر انہوں نے بڑے کھلے لفظوں میں یہ پیغام دیا تھا کہ جتنی رشوت شروع ہو گئی ہے اور الیکشن میں جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، ظاہر ہے الٹیمیٹلی لوگوں نے وہ پیسہ چاہے بھتے کی صورت میں چاہے پرسنٹیج کی صورت میں لوگوں سے ہی نکلوانا ہوتا ہے، تاکہ اگلا اوپر سے اسمبلی کا ٹائم پیریڈ بہت کم ہو گیا، 3.5 سال سے بھی 3 سال کے اوپر چلا گیا، تو دس از ناٹ ورتھ، اور پھر آپ کی شنید بھی نہیں ہے. پاکستان کی صورتحال کیا محسوس ہوتی ہے آپ کو امیر اور غریب کا فرق؟ یعنی غریب کی زندگی میں کو جینے کا حق نہیں ہے، بجلی کے بل، خوراک کی قیمتیں، ویئر ایز امیر آدمیوں کے لیے لوگ اگزامپل دیتے ہیں کہ ہوٹلز پہ اتنی لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں ریسٹورنٹس پہ کہ لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے. ان کی گاڑیوں کو دیکھ لیں، ان کے لباس کو دیکھ لیں، ان کے میک اپس کو دیکھ لیں. تو کیا آپ اس اسٹیٹ کے بارے میں کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں حمد و ثنا رب تعالیٰ کی ذات گرامی پر، اور کروڑوں درود خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اما بعد، اپا یہ سلسلہ جو آپ نے جو ابھی بتایا، ابھی جو چیز آپ نے ذکر کیا ہے کہ ہوٹلوں پہ لمبی لمبی لائنیں، گاڑیوں والے اور بدمست اور طرح کے لوگ، اور دوسری طرف غریب آدمی، اور غریب بھی ایسے کہ آپ یقین کیجئے کہ میں آپ کو ایک اور واقعہ تو شیئر کر دوں، بڑی تکلیف کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. یہ لاہور کا واقعہ ہے. جب میں گیا لاہور میں، میں نے وہاں خود دیکھا کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ جب ہوٹل کے باہر چھوٹے سے جو پارک بنا اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب کھانا کھاتے ہیں ہڈیاں پھرتے ہیں، وہاں کو بلیاں وغیرہ ہوتی ہیں، جو بلیاں کتے وغیرہ وہ ہڈی اٹھا کے لے جاتے ہیں. میں نے خود لٹرلی خود دیکھا، جب ہڈی میں کچھ لڑکے دیکھے میں نے جو کہ ہڈی پھینکتے تھے لوگ، تو وہ ہڈی اٹھا کے چوستے تھے، بچے لپکتے تھے اس طرف. میں اس کو تو گھبرایا کہ آپ یقین کیجئے کہ میں فوری طور پہ میں نے بیٹے سے کہا، میں نے کہا یہاں سے میرے چلو، میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا. انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں. میں نے اس بچوں سے کہا، میں نے کہا کہ جب ان کی طرف بچوں کی طرف لپکے ہم، تو بچے میں دیکھ کے خوف سے بھاگنے لگے تھے. میں نے کہا رک جاؤ. جب میں نے روکا، ہم نے کہا جاؤ ہاتھ دھو منہ دھو، تمہیں کھانا کھلاتے ہیں. کیونکہ یا تو ہم یہاں سے گئے ہیں اس لیے ہمیں اس بات کو تھوڑا زیادہ احساس ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسا معاملہ ہم دیکھتے نہیں ہے، لیکن پاکستان میں یہ معاملہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے. آپ نے تو اتنی شدت سے نہیں بیان کیا جتنی شدت سے میں نے آپ کو اپنی آنکھوں دیکھا، آپ کو حال بتا دیا ہے. اس کا پھر الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے، اس کے جواب میں، اس کے جواب میں تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے اور واقعات بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ایسا پھر انقلاب نکلتا ہے، ایسے لوگ پھر نکلتے ہیں، پھر نہ تو کوئی مذہبی لوگ سے روک سکتے ہیں، نہ کوئی حکومتیں نہیں روک سکتی ہیں، نہ کوئی اور روک سکتا ہے. تو پھر انہیں پتہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیے، جس آدمی گھر میں اس کا بچہ بیمار ہو اور اس کے پاس دوائی کے پیسے نہ ہو، اور وہ دیکھے کہ اس کے سامنے جو امیر اس کا کتا جو ہے دودھ پی رہا ہے، گوشت کھا رہا ہے، اس کا کتا گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، کر دے، کیا کرے گا؟ کب تک صبر کرے گا؟ اپنی ذات کے لیے صبر کر لے گا، اپنی اہلیہ کے لیے صبر کر لے گا، لیکن جب بچہ بھوکا اس کے ہاتھوں میں بل بلاتا ہو، مرنے کے قریب ہو، کیا کرے گا؟ کسی کی جان لے لے گا.
کہے گا اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی جان بھی دے دوں، یہ کر لوں. تو ایسے ہوتا کیا ہے کہ جب یہ بہت زیادہ غربت بڑھتی ہے تو ان غریبوں میں سے پھر جو دشمن قوتیں ہوتی ہیں وہ آدمی کو تلاش کرتے ہیں. آج کل آپ کو پتا ہے خودکش بمبار جو آپ کو مل رہے ہیں. میں ابھی 2 دن پہلے میں ایک افغان خودکش بچے جو کو پکڑا گیا خودکش، اس کو میں اس کی کہانی سن رہا تھا، اور جو اس میں اخبار میں آئی اور اس میں نیٹ پہ بھی اس کی ہے. اس نے بتایا کہ باقاعدہ طور پہ کیونکہ افغانستان میں اس نے کہا کہ جنگ کے بعد اتنے حالات برے ہو گئے کہ کھانے کو کچھ باقی بچا نہیں ہے. وہ لوگ باقاعدہ طور پہ بچوں کو جو ہے وہ ہائر کر لیتے ہیں، بچوں کو وہاں پہ رکھتے ہیں. جگہ ہمیں آنے سے پہلے پھر کچھ خاص قسم کے انجیکشن لگا دیے جاتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم یہ کرو گے، اس فیتے کو اس رسی کو تم دباؤ گے سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے. وہاں جو میں بہت اچھے کھانے ملیں گے کہ کھانے میں جو باقی ویسی جنت میں جاؤ جو کھانے ملیں گے وہاں پہ جا کے. یعنی یہ اس ہمارے سارے خطے کے اندر یہ کام ہو رہا ہے. مطلب آپ دیکھیے ابھی پاکستان کے اندر خدا نہ کرے گا یہ سب معاملہ شروع ہو جائے، لیکن مجھے توقع ہے جس طرح افغان بچے کی کہانی میں نے پڑھی ہے پاکستان میں جس غربت کا ریشو جیسے بڑھ رہا ہے، اس کے بعد خدا نہ کرے کہ ایسا معاملہ ہونا چاہیے یہاں پہ. بہت شکریہ سر. ابھی آپ نے اسلام کا اور مسلمانوں کا ذکر کیا کہ اسلامک لیڈرز بھی جس کو نہیں روک سکیں گے. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بہت ساری چیزیں دنیا میں اقتدار اعلیٰ جو ہے اور دنیا اور آخرت میں جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، مگر ہمارے بعض اسلامک لیڈر فوری طور پہ کسی کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیتے ہیں بحیثیت سلطنت. دیر آر ڈفرینٹ امور، اور ہر امر کو ہر چیز کو اس کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہونا چاہیے. فرانس کے معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا جی فرانس کے سفیر کو نکال دو، اس کے بعد چاہے ان کے بچے فرانس کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہوں مگر جی وہ ڈپلومیٹک ریلیشنز کو خراب کیا. ابھی بھی سر یہ جناب سعد رضوی نے نیدرلینڈ کے حوالے سے جو قتل کے لیے اکسانے کا کہا ہے، تو یہ کوئی پاکستان کا ریلیجیس لیڈرز جن کو ڈیولپ کر کے کھڑا کیا گیا ہے، کوئی یہ پاکستان کا اچھا امپریشن تو نہیں پیدا کیا جا رہا. انٹرنیشنل میڈیا اس نیوز کو کور کر رہا ہے کہ قتل پر اکسانے کا مقدمہ کیا ان کو نیدرلینڈ کے حوالے کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا سعد رضوی کو. اور سعد رضوی کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی نالج ہے، کیا وہ مفتی ہیں مگر ان کی فالوورشپ بہت ساری ہے، بے شمار ان کی فالوورشپ ہے. کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں بہت اچھا سوال کیا آپ، بہت شکریہ آپ نے سوال کرنے کا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہ بھی لا علمی اور کم تعلیم کے سبب جو ہے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہیں. ہوتا کیا ہے کہ لوگ اپنی بخشش کا بڑا آسان اور شارٹ راستہ ڈھونڈتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان لوگوں کو غلط طور پہ استعمال کرتے ہیں. سعد رضوی صاحب جو ہے اپنے والد صاحب خالد رضوی کی جو ہے فالوئنگ جو ہے وہ اسے استعمال کر رہے ہیں. ان کے آپ کو پتہ ہے ان کے والد جو تھے ان کے والد صاحب بھی مفتی تھے. ان کے والد صاحب مفتی تھے، وہ باقاعدہ طور پر اپنے مقبہ فکر کے بریلوی مسلک کے وہ مفتی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، عالم تھے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ اس حوالے سے انہوں نے جو باتیں کی ہیں، مطلب میں بتا رہا ہوں ان کو جو آپ نے کہا ان کی بڑی فین فالوئنگ ہے، مطلب وہ ان کو اپنے باپ سے ملی ہے باپ کی وجہ سے. بہت جماعت کھڑی کی پوری کی جماعت ہے وہ جو، بلکہ ان کی جماعت نے بتایا طور پر اسمبلی میں سیٹیں بھی لی ہیں. کراچی کی سندھ اسمبلی میں ان کی سیٹیں ہیں، پنجاب میں بھی ایک آدھ سیٹ ہے. اس طرح یعنی سارے جب انتخاب ہوتا ہے تو سارے پاکستان میں اپنے امیدوار کھڑا کرتے ہیں. کتنے لوگ کامیاب ہوتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر اگر ووٹ دیکھیں تو خاصی ایک اکثریت ان کو ووٹرز کی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ ان کا حلقہ سے کتنا بڑھ رہا ہے. نہ جیتنا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ٹوٹل جو جتنے بھی لوگ ووٹرز ان کے حق میں نکلے ہیں ان کی تعداد کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک دنیاوی مثال دے کے یعنی آپ کے سامعین کے لیے بھی اور آپ کے قارئین کے لیے بھی رکھنا چاہتا ہوں. میں اگر انجینئر ہوں تو آپ دیکھیے مجھے اگر یہاں پہ کوئی کام کرنا ہے تو میری ڈگری کو میرے سرٹیفکیٹ بار بار چیک کیا جائے گا، وہاں سے جہاں سے لی وہاں سے چیک کیا جائے گا. وہ چیک کرنے کے بعد پھر میرے تجربے کی یا میری جو چیزیں میرے کام کی وہ تو بعد میں بات آئے گی. پہلے میری ڈگری کو چیک کیا جائے گا کہ میں واقعی میری ڈگری صحیح ہے، درست ہے. پاکستان سے یا پاکستان میں جتنے بھی علماء ہیں ان کے مدارس تو بنے ہوئے ہیں. اب انہوں نے اپنے اسکولوں کے ساتھ اسکول بورڈ کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک بھی رکھا ہوا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے ان کا سلسلہ ان کا سلسلہ اپنا سلسلہ ہے.
اور انہوں نے یہ تو بات طے کر لیا ہوا ہے کہ یعنی ان کی جو ڈگری، خاص مفتی کی جو ڈگری ہے وہ یونیورسٹی بیچلر کی ڈگری کے برابر ہوگی، یہ انہوں نے منوا لیا ہوا ہے آئینی طور پہ، یہ باقاعدہ طور پہ اس کا استحقاق رکھتے ہیں. لیکن یہ جو بہت سے ایسے علماء خود کو جو علماء کا لبادہ پہنا ہوا ہے، ان کے پاس وہ ڈگری نہیں ہے، مفتی کی ڈگری میں ان کے پاس نہیں ہے. یہ جو لوگ بہت سے آپ کو اکساتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں، آپ نے پوچھا کہ آپ مفتی ہیں یا نہیں ہے، میں اس لیے مجھے سارا کے بارے میں کچھ علم نہیں کہ مفتی ہے یا نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں جو ایک جنرل آپ سے بات کر رہا ہوں، جو بعد میں جو اگتا کھلتا ہے، پتہ یہی چلتا ہے کہ یہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہے. پھر مدرسے کے اندر سب لوگ پڑھتے ہیں، جیسے اسکول میں پڑھتے ہیں سب لوگ، کو پرائمری سے بھاگ جاتا ہے، کوئی مڈل سے بھاگ جاتا ہے. دیکھنا تو یہ ہے کہ کیا باقاعدہ طور پہ اس نے وہ جو ڈگری ہے، جو مفتی ہے، مفتی بنا ہے یا نہیں بنا ہے. اگر نہیں بنا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. مطلب ہمارے یہاں قانون، ہم نے بہت پہلے ایک کانفرنس تھی، دو کانفرنس تھی جن میں شریک ہوا تھا، میں نے اس میں یہ رکھا تھا، میں نے کہا کہ آپ یہاں پہ طے کریں کہ مساجد کے جو مساجد کو رن کریں گے وہ مفتی ہونے چاہیے باقاعدہ طور پہ، نہ کہ بڑی مسجد میں مفتی ہو سکتے ہیں لیکن ہر مسجد میں مفتی کیسے. ہمارے پاس بہت سے لوگ مدارس کے طالب علم ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایسے آپ مساجد کی تعداد دیکھ لیں، اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے، لیکن جب مسلکی طور پہ جب مساجدیں تقسیم ہو جاتی ہیں تو شروع سے اسٹرکچر آپ دیکھیں، ہر محلے میں ہر گلی کے اندر ایک مسجد بنا کے رکھی ہوئی ہے. خدا نہ خواستہ میری اس بات سے یہ تاثر نہ لیا جائے کہ میں مساجد کی تعمیر کے خلاف ہوں، یا میں بھی کوئی سیکٹریزم میں بات نہیں کرنا چاہتا. سب کو آزادی ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ مذہبی آزادی کے اندر کسی کی دل شکنی نہیں لکھی ہوئی. مطلب دل شکنی کے باعث دل شکنی اس کو گناہ کہا گیا ہے. ہمیں تو ہمارا وہ مذہب ہے جو ہمیں اقلیتوں کا بہت زیادہ حق، ان کا احترام کرنا حق دیا گیا ہے. اقلیتوں کا بہت کیسے خوبصورت آپ نے، میں اسی سائٹ پہ آپ کو لے کے آنا چاہتی تھی کہ ایک طرف ہم خلفائے راشدین کا جب ذکر کرتے ہیں، میرا کل کا بھی اسی پہ ذکر تھا کہ حضرت عمر نے نماز نہیں ادا کی تھی یروشلم میں جا کے، مسجد اقصیٰ میں نہیں وہاں پہ اس کے چرچ والے حصے میں، اور چرچ کے اوپر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے باقاعدہ کہ ان عبادت گاہوں کو کی حفاظت دینا مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی، اور پھر بعد میں انہوں نے باہر نماز ادا کی تھی. تو تمام ریلیجنس کو پروٹیکشن دی گئی ہے. میں سر اگلی طرف لے کے آپ کو آنا چاہتی ہوں. جب آپ ریلیجس لیڈرز کی بات کرتے ہیں، میری ریسنٹلی بلوچ ایک دو لیڈرز سے بات ہوئی. یہ نہیں کہ میں نے پھر اس کے بعد جب تاریخ کا مطالعہ بھی کیا، کسی حد تک میری بہت ناکافی معلومات ہو سکتی ہیں، مگر چاہے وہ پشاور کے علاقے کے پختون ہوں، ٹرائبس مین ہوتے ہیں، لیڈرز ہوتے ہیں، جرگے بٹھاتے ہیں، وہ ان کے فیصلے کو، وہ اپنے فیصلوں کو اپنے لحاظ سے کرتے ہیں، چاہے وہ بلوچستان کے لوگ ہوں. برٹش انڈیا کے دور میں بھی ہندوستان پہ برطانویوں نے جس طرح سے حکومت کی، مگر بلوچستان پہ وہ اس طرح حکومت نہیں کیے. چیف کمشنر کا تعیناتی تھی، مگر وہاں پر بھی اس زمانے میں بھی وہ جو لوگ تھے. پھر قائد اعظم کے کہنے پہ ان لوگوں نے ایون 47 کے بعد تک بھی وہ حصے داخل ہوتے رہے پاکستان کے بیچ میں، اور بلوچستان ہمارے ساتھ آ کے شامل ہوا. کیا وجہ ہے کہ آج ہم ان لیڈرز کے وہ جو ثناء اللہ بلوچ صاحب ہیں، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا جی ہم تو کہتے ہیں کہ آپ سرداری نظام کو ختم کریں، مگر ہمارے ہی برابر ہمارے اپوزٹ جیسے اکبر بگٹی کے برابر جو سرفراز بگٹی کو لے کے آئے ہیں، یہ ان کا سب کلان تھا، اور یہ وہ سردار نہیں ہے، مگر ان کو کھڑا کیا گیا ایز اے پپٹ. ہی از ورکنگ ایز اے پپٹ. یو نو دیٹ. اف آئی ایم رانگ ڈو کریکٹ می. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں ثناء اللہ بلوچ صاحب کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ بہرحال بلوچ ہیں، ان کی اپنا وہ مجھ سے زیادہ بلوچستان کی تاریخ کو جانتے بھی ہوں گے، لیکن جتنا میں جانتا ہوں میں اپنے اس حوالے سے آپ سے شیئر کروں گا. میرے بہت سے بلوچ دوست ہیں، یہاں بھی بلوچ ہیں، سرداروں کی اولاد یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. یہاں پہ سرداروں کے بچوں کا رہن سہن اگر دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہاں پہ ان کا جو رہن سہن ہے، مطلب ہے کہ آپ اسی بلوچستان سے ان کا تعلق نہیں ہے. میں جن کا ذکر کر رہا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں ان کے گھروں کی تصویریں بھی آپ کو بھیج سکتا ہوں. جی صاحب، آپ ذکر ڈیفینیٹلی برہمداغ بگٹی کا کریں گے،
مگر ان کا نہیں، ایک ضلع اس کے ہے، علاوہ اور بھی ہیں. وہ تو سر بہت سارے، صرف بگٹی نہیں، صرف میں اس کی طرف آپ کے سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں. صحیح. میں کہتا ہوں یہ ثناء اللہ بلوچ صاحب جو ہیں، اس کیٹیگری کے جو لوگ ہیں، کیا انہیں نہیں پتا کہ سردار کہتے ہیں سردار نظام ختم کر سکتے ہیں؟ تو میں آپ کو دور نہیں لے کے جانا چاہتا. زرداری صاحب کے زمانے میں آپ کو نہیں پتا کہ ایک جو یہاں کے ان کے بہت بڑے سینیٹر تھے ثناء اللہ بلوچ صاحب کے قبیلے کے، انہوں نے زندہ بچیوں کو کتوں سے نچوا کے انہیں ذبح کر کے مار دیا تھا. اس کو ثناء اللہ بلوچ کہاں تھے؟ سرداری کا کہتے ہیں سر ختم ثناء اللہ بلوچ کہاں چھپا ہوا تھا؟ ثناء اللہ بلوچ میں اس کا صرف قصور، اس بچی کا قصور صرف یہ تھا کہ اس نے اپنے قبیلے سے ہٹ کے دوسرے قبیلے کے لڑکے سے شادی کی تھی. وہ بھاگی نہیں تھی، شادی کی تھی. جی سر، یہ تو کچھ تو پنجاب میں بھی ہو رہا ہے، یہ سب کچھ تو کراچی میں بھی ہو رہا ہے. اب پنجاب میں جائے، مکہ میں بھی ہو تب بھی غلط ہے. میں یہ ایگزیکٹلی. نہیں کہتا سر، وہ تو ہمارا کلچر ہے نا، وہ تو پنجاب میں بھی یہ کچھ ہو رہا ہے. میری اگلی بات سنیں، میں اگلی بات پوری بات برائے مہربانی میرا پورا جواب سن لیا کیجیے. مطلب آپ ہو سکتا ہے آپ ہی کے فائدے کے اس میں بات نکل آئے. بات یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا. جب اخبارات میں اس بات کو چھاپا، میں نے خود کالمس میں دو کالم لکھے، مجھے دھمکی دی گئی، یہاں انگلینڈ بیٹھے مجھے دھمکی دی گئی. پھر باقاعدہ طور پہ اس سینیٹر نے باقاعدہ سینٹ کے اندر کھڑے کو کہا، اس نے کہا کہ یہ ہماری روایات ہیں، آپ کو بلوچ روایات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں، اگر کریں گے تو ہم آپ کو برباد کر کے رکھ دیں گے. سینٹ میں کھڑے ہو کے اس آدمی نے کہا. ٹھیک کہاں تھا ثناء اللہ بلوچ؟ ثناء اللہ بلوچ جو سینیٹر تھا سر، کہاں تھا ثناء اللہ بلوچ نے کیوں نہیں کہا؟ ٹھیک سر. نہیں سر، میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتی ہوں، مگر میرا میں یہ تو پنجاب میں بھی بقاعدہ دیز تھنگز آر ویری کامن. میں نے پہلے آپ سے کہا کہ چاہے یہ معاملہ مکے کے اندر کیوں نہ ہو، یہ پھر بھی غلط ہے. مگر بلوچ ٹرائبس تو وہ سر، وہ ٹرائبل سسٹم ہے، وہ اپنے جرگا سسٹم سے اپنے فیصلے کرتے ہیں. بہرحال آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ. مگر پاکستان میں آپ کے وڈیرے، آپ کے ساری نظام ختم کرنا چاہتے ہیں، دوسرے وڈیروں کی بات کرتے ہیں. یہ سارے پاکستان کے اندر، چاہے پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، صوبہ سرحد ہو، جہاں بھی جتنے بھی یہ جیسے نظام، یہ سارے غیر آئینی چیزیں ہیں، یہ غیر قانونی چیزیں ہیں، غیر انسانی چیزیں. آج سے جناب فضل الرحمان صاحب نے ایک چیف جسٹس کو خط لکھا ہے، انہوں نے کہا سودی نظام کے خلاف اپیلیں جلد نمٹانے. آپ کی گورنمنٹ ول نیور یہ جو سودی نظام ہے اس کو کبھی ختم نہیں کرے گی. آپ کی گورنمنٹ یا فیصلہ کرنے والے کبھی سرداری نظام کو، وڈیرہ شاہی کو ختم کرنا نہیں چاہیں گے. آپ کی گورنمنٹ یا آپ کے فیصلہ کرنے والے کبھی بھی نوابی نظام کو، جسٹ لائک انڈیا، ختم کرنے کے کی طرف مائل نہیں ہوں گے. اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے. بات یہ ہے کہ میں آپ کو پھر سے وہی بات دہراؤں گا جو میں آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ میں اگر آپ سے ایک وعدہ کروں توڑ دوں، پھر وعدہ کروں توڑ دوں، پھر وعدہ کروں توڑ دوں، پھر آخر آپ کیا مجھے کہیں گے؟ آپ کہیں یہ جھوٹا آدمی ہے. آپ میرے پھر کسی سچ پہ بھی اعتبار نہیں کریں گے. آپ مجھے یہ بتائیے پاکستان بننے سے پہلے ہم نے اپنے رب سے کیا کیا وعدے کیے؟ ہم نے اپنے رب سے جو وعدے کیے، کیا وہ اوفو بالعہد میں پورے اترے؟ بار بار ہم نے اس کی عہد چکنی کی. صحیح سر. آپ مجھے پتا ہے آپ کو یہ باتیں جو میری جو آپ نہیں سر، میں آپ کی بات پہ ہنسی ہوں کہ آپ اس میں صرف بلوچستان کو تو نہ لے کے آئے نا. حکومت تو جو ہماری حکومت ہی فیصلے توڑ دیتی. میں آپ کو اس برائی کی جڑوں تک لے کے جانا چاہتا ہوں. روٹس کیا ہے؟ روٹس یہ ہیں، اگر ہم نے اس وقت جس رب سے ہم نے وعدہ کیا تھا، جس رب نے ہمیں موجودہ ریاست 27 رمضان کی مبارک شب کو دی تھی، اگر ہم وعدہ پورا کرتے، اسلامی نظام نافذ ہوتا، پھر ہمارے ہاں نہ سرداری نظام ہوتا، نہ یہ وڈیرے ہوتے، نہ یہ ساری چیزیں مصیبتیں ہوتی، قانون ایک جیسا ہوتا، سب کے لیے قانون ایک جیسا ہوتا. مطلب ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ایک جیسی، تو پھر اس کے بعد ہمیں آج کا یہ شکایت نہ ہوتی. ہم اپنے آپ مجھے یہ بتائیے، اگر آپ لیمو کا بیج بوئیں گے تو پھر لیمو ہی نکلے گا، اس آم نہیں اس میں پیدا ہوگا. جب آپ اس نظام کا حصہ بنیں گے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر لوگ کہتے ہیں جی دیکھیے آپ ہمارے ملک کی جمہوریت کے سمجھ سے مقابلہ بالکل نہیں کر سکتے، تو ایسی ہے ہی نہیں. ہم دھوکہ دیتے ہیں، جمہوریت کے نام پہ بھی دھوکہ دیتے ہیں. وہاں پہ اپنے ملک میں ہر کسی ہم خود اپنی ذات سے بھی دھوکہ دیتے ہیں، اپنی ذات کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے عوام کو دھوکہ اقتدار کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم سر پیٹ کے تھک گئے ہیں، لکھ کے بھی تھک گئے ہیں. عوام کو ہم سمجھاتے ہیں، عوام کو سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو مت ووٹ دو، یہ جو ظالم لوگ ہیں، یہ وڈیرے جو ہیں، ان کو مت ووٹ دو. مطلب ہے ان کو گھر میں بیٹھ جاؤ، مت ووٹ دو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، ان کو پتہ چلے.
آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر پچھلے دور حکومت کے اندر بڑے کرپشن کے کیسز بنے تھے، کرپشن کے کیسز جن پہ بنے تھے، جن سیاستدانوں کے اوپر، اب ان کی وہ عدالت میں جا رہے ہیں کیس بھگتنے کے لیے، اور ان کی گاڑی پہ منوں کے حساب سے فل پتیاں پھینکی جا رہی ہیں. اور بھائی خدا کے لیے اس مقدمے سے بری ہو جائے تو پھر بے شک پتیاں پھینک دینا. اب تو مقدمے کی سماعت کے لیے ہو جا رہا ہے. پھر حکومت اپنی جب آئی فور اپنے سارے مقدمے کروڑوں اربوں روپے ختم کرا کے، پھر یہی نہیں کیا بلکہ جس پہ باقاعدہ طور پہ کرپشن کے بڑے مقدمے تھے اربوں روپے کے، ان کو اب صدارتی ہاؤس میں بلا کے باقاعدہ طور پہ حلال قاعدہ دیا گیا. یعنی بدنصیبی یہ ہے اس قائد اعظم اس کے گلے میں ڈال دیا گیا جس نے اربوں خربوں روپے کی جس میں کرپشن کے کیسز تھے. یہ کیا مذاق ہے آپ کا؟ اس نظام کے اندر پھر آپ کیسے آپ خیر کی توقع رکھتی ہیں؟ سود کے بارے میں میرے رب نے کہا کہ یہ میرے خلاف کھلی جنگ ہے. آپ ایک ملک کے ساتھ کھلی جنگ میں نہیں کر سکتے، تو اللہ کے خلاف جو کھلی جنگ آپ کر رہے ہیں تو آپ کو کیسے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نا کہ سودی کاروبار نہیں بند ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. سودی کاروبار ہم نے بند کرنا، کوئی فرشتے تھوڑا کہ بند کرنا. ہم نے جب اس پہ عمل ہی نہیں کیا، اب ہم نے جتنے 100 بلین کے قریب ہم قرضہ لے لیا سود کے اوپر. ہماری جو موٹر ویز ہے وہ پلج ہو چکی ہیں. ہمارے جو اور پاکستان کے کئی جو ادارے ہیں، بلڈنگیں جو بہت سی چیزیں جو پلج ہو چکی ہیں سود کے بارے میں، وہ تو ہوگا کیا؟ پی آئی اے کی نجکاری کا فیصلہ ان دونوں میں آنا تھا، کس کو دیا گیا پی آئی اے کا؟ کوئی اندر سے آدمی نکلیں گے اپنے جن کو نوازنا ہوگا وہ کر لیں گے ان کے ساتھ. پاکستان میں یہی تو ہو رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اسٹیل مل کی صرف جو زمین ہے، اسٹیل مل کی جو زمین جو ہے مطلب ہے، باقاعدہ طور پہ تخمینہ لگایا گیا، صرف زمین کا، مل کی بات نہیں کر رہا، زمین کا تخمینہ لگایا گیا. 149 کھرب روپے کی زمین ہے وہ، 149 کھرب کی جو زمین زائد ہے اسے بیچ کے ملک کے قرضے تو اتارے جائیں. وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپس میں یہی سے لوگ اٹھیں گے، کہیں گے یہ اسٹیل مل کا ملک کے بجٹ پہ بہت اس پہ بوجھ ہے، دے دی جائے، کسی کو دے دی جائے، اندر سے اٹھے گا. کیا شوکت عزیز کے زمانے میں یہ معاملہ نہیں ہوا تھا جس کے خلاف جو جس سے افتخار نے اسٹے دے دیا تھا؟ آپ نے اپنے پروگرام میں کیا جس جنرل عبدالقیوم کو نہیں بلایا تھا جو سر ایک نمبر کا جھوٹا آدمی آج کل، آپ وہ اللہ کا نام لے کے 2 نمبر بات کرتے ہیں. آپ آئی ایم سو سوری سر، ان کی باتوں میں بہت تضاد تھا، ان کے سیکنڈ انٹرویو میں ان کی باتوں میں بہت تضاد تھا. یہ جو زمین کا زمین کی جو آپ سے میں بات کر رہا ہوں 149 کھرب کی، مطلب اس کی ویلیوشن جو ہے مطلب یہ تو بغیر سب مانتے ہیں اس کو. آپ یہ دیکھیں نا، اب آپ نے پی آئی کی بات کی ہے، پی آئی کے جہاز جو ہے اب سے کریک ہو رہے ہیں. ہم برطانیہ میں رہتے ہوئے رول گئے ہیں پاکستان جانے کے لیے. آپ یقین کیجیے یہاں پہ پاکستان کوئی پی آئی بند ہو چکا ہے. کیا کسی نے اس سرور کے بارے میں کیس کیا؟ سرور ہماری پی آئی ایئر لائن کو جو نقصان پہنچایا گیا، اس نے کہا کہ جی ہمارے اتنے پائلٹ جو ہیں ان کے پاس جعلی ڈگری ہیں. اس نے کہا 17 سر جعلی ڈگریاں. آج آپ کا جج بیچارہ جو ہے 30 سال سے جج. آپ سن تو لیں، آپ میری بہن سن لیں. آپ وہ 17 وہ باقاعدہ طور پہ عالمی گئے یہاں پہ جو آئیٹا کا جو ایگری سر، میں سارے کے سارے بری ہو گئے. میں تو سر جی سرور صاحب کی ویری ہوں. میں تو پی ٹی آئی والوں کو یہی کہتی ہوں، تاڑا بندہ سی سرور انہیں ڈوب چھڑیا پی آئی اے. اگر ویری تو کیا اس سرور کے بارے میں کسی نے پکڑا؟ اچھا کہ تم نے یہ بیان دے کے ملک کی معیشت کو برباد کر کے بالکل ملکی. مگر میرا سر آپ سے آپ نے ڈگری کا معاملہ جب چھیڑ دیا، یعنی ایک جو جج تھا 30 سال سے معاملہ دبا ہوا تھا، آج اس جج کی ڈگری جعلی نکلی. اور مزے کی بات ہے کہ ایک پروفیسر کو اریسٹ بھی کر لیا گیا. What would you say about that؟ مجھے یہ بتائیے اس جج نے جو اپنی سارے ٹینور میں جو فیصلے کیے، ان کا مستقبل کیا ہے؟ ٹھیک سر، پہلی بات. دوسری بات، اس جج کی ڈگری کو پروو کرنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا ہونا تھا، اور وہ پروفیسر صاحب کو اغوا کیوں کیا گیا؟ کس نے کیا؟ میں آپ کی عدلیہ کا ہی فیصلہ صاحب کا سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس جج کے بارے میں آپ بات سن لیجیے. اسی عدالت کے اندر پچھلے ٹینور کے اندر ایک جج کو بتایا گیا کہ یہ ڈاکٹر کی ڈگری جعلی. اس نے کہا کہ ایسے ڈاکٹر کو تو پھانسی میں لٹکا دینا چاہیے، لوگ جانوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب کیوں نہیں اس جج کو پھانسی میں لٹکایا جاتا ہے جو کہ لوگوں کیا یہ جج سزا موت دی؟ ایگری سر، ایگری. میں آپ سے ایگری کر رہی ہوں، مگر میرا آپ سے ایک اور سوال بھی تو ہے نا
کہ 30 سال سے نہیں تھا پتہ چلا کہ وہ ڈگری اس جج کی، اور وہ جج نے یہ کہا ڈاکٹر کو پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے. مگر آج جب جج کی ڈگری کو پروو کیا جانا تھا کہ یہ ڈگری جعلی ہے یا اصلی ڈگری ہے، اور وہاں پروفیسرز کو اکٹھا ہونا تھا، ٹیچرز کو، اور ایک انٹلیکچوئل بندے کو ایٹ دی 11th آور اریسٹ کر لیا جائے تاکہ وہ اس جگہ پہ نہ جا کے بیٹھ سکے. واٹ وڈ یو سے؟ دین آئی ڈونٹ بلیو ان. آپ نے پروگرام کے شروع میں یہ کہا تھا کہ آپ جھوٹ بولیں گے، جھوٹ بولیں گے، جھوٹ بولیں گے، الٹیمیٹلی آپ پہ اعتبار ختم ہو جائے گا. میرا اعتبار اس لیے ختم ہوا ان باتوں پہ کہ جب یہ سارے ایجوکیشنسٹ اکٹھے ہو رہے تھے تو انہوں نے ایک کو ابڈکٹ کیوں کیا؟ میں نے آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ درجنوں مرتبہ یہ کہا کہ اس ملک کو برباد پڑھے لکھے لوگوں نے کیا ہے. ان پڑھ نے کیا برباد کرنا تھا؟ پڑھے لکھے لوگوں نے اس کو برباد کیا ہے. اس میں آپ وہ جواب نہیں دے رہے، آپ جواب نہیں دے رہے. اریسٹ پڑھے لکھے نے نہیں کیا، اریسٹ کوئی ڈالے والوں نے کیا. یہ ظلم ہے. جواب یہ ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے. مطلب اس میں یہ جرم نہیں ہے، جرم سے بھی اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے. مطلب آپ دیکھیں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے کہ کفر کی حکومت قائم رہ سکتی ہے، ظلم کی حکومت قائم رکھی جا سکتی ہے. یعنی ظلم اتنا بڑا اس کا جو لیول ہے یہ ہے. کیا محسوس کرتے ہیں؟ اور میں نے آج تک کبھی ڈی جی اے یا ایس پی آر کی میں نے نہ کبھی ٹویٹ کو چھوڑ دیا، مگر ایک ٹویٹ آئی جس میں شاید میں نے آپ کو بھیجا تھا وہ والا میسج، جس میں امریکہ کے ایک چینل نے دکھایا کہ کس طرح سے ایک آسٹریلین کے بھائی کو ابڈکٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو ٹیلی فون کی کال میں لائی جاتی ہے، اور کس طرح سے اس کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ تم اپنی ویب سائٹ سے یہ والا میسیج گورنمنٹ کے اگینسٹ، پنجاب گورنمنٹ کے اگینسٹ یہ میسیج ختم کرو. میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو بالکل وہ میسیج فارورڈ کیا تھا کہ دس از یور گورنمنٹ، دیز آر یور پیپل ہو آر ڈیفیمنگ پاکستان آرمی اینڈ ڈی جی آئی ہماری آئی ایس آئی کو، کہ ان کے بندے اریسٹ کر لیتے ہیں. حالانکہ آئی ایم شیور کہ وہ پنجاب گورنمنٹ کا کوئی بندہ تھا جس نے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس امریکن ٹیلی ویژن نے اس آدمی کی چیخیں رونا تک بھی سنایا، کیونکہ اسی کے فون سے اس کے بھائی کو آسٹریلیا فون کیا گیا تھا. ٹھیک، آپ کے ملک میں آپ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکتا گورنمنٹ آفیسر، کیونکہ گورنمنٹ آفیسر کے اوپر آپ کا، گورنمنٹ ملازم کے اوپر آپ کا زور چلتا ہے، آپ اس سے ٹیکس بھی زبردستی لے لیتے ہیں، آپ اس سے کٹوتیاں بھی جہاں پہ آپ نے ڈونیشن لینی ہوتی ہیں وہ بھی زبردستی لے لیتے ہیں، آپ اس کی نوکری سے نکال دیں گے اگر وہ سوشل میڈیا استعمال کرے گا. مگر آپ کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ تمام کی تمام سوشل میڈیا استعمال کر کے جو کچھ کر رہی ہیں، اور اس میں ایک پارٹی نہیں جس میں آپ کی مسلم لیگ نون بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، پیپلز پارٹی، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ بیکاز آئی ڈونٹ نو، وہ اپنے مفاد میں ہی لگے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ یعنی جو لوگ پپیٹرز ہیں، میں نے یہ اپنے ایک تبصرہ نگار سے یہ لفظ سنا تھا، وائی ڈونٹ دے فیل کہ کتنی سخت زیادتی ہو رہی ہے؟ اب میں ایک عام شہری، پاکستانی عام شہری ہونے کی حیثیت سے میں بھی آپ ہی کے اس احتجاج میں شامل ہوں. میں بھی ان برائیوں کو برائیاں ہی سمجھتا ہوں. میں اس کے بارے میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں، اس ظلم کے بارے میں لکھتا ہوں. میرے مضامین روز آپ پڑھتی ہیں، روز آپ کے پاس بھیجتا ہوں. مجھے بتائیے کوئی ایسی لائن مجھے بتائیے جس میں میں نے ان چیزوں پہ کبھی موافقت کی ہو. ہمیشہ سے نفرت کا ذکر کیا ہے، ہمیشہ سے یعنی جو برائی ہوتی ہے اسے اچھالتا بھی ہوں، بتاتا بھی ہوں لوگوں کو. حکومتی جو لوگ ہیں بعض ان کے مجھ سے رابطے بھی ہوتے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں جی، تو اپنی صفائیاں پیش کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور ان کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ جی آپ اگر آپ نے یہ شائع کیا تو ہماری یہ بس صفائی ضرور شائع کی، آپ ضرور لکھ کے بھیجیے آپ تاکہ ہم سمجھیں کہ آپ بڑے انصاف پسند ہیں. یعنی مجھ پہ بھی بڑے بڑے پریشر آتے ہیں. یعنی لکھنا کو آسان کام نہیں ہے. مطلب خاص طور پہ مجھے ساتھ میں جب لکھتا ہے، جو لوگ زیادہ پڑھتے ہیں، جو مضمون کو پڑھتے ہیں، تو بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جو مجھ سے باتیں کرتے ہیں. اب بہت سے لوگوں کو پتا ہے کہ میں نہیں ایسا یہ کرتا. میں بغیر طور پہ یعنی پوری تحقیق کرتا ہوں اس کے بارے میں اپنے جو میرے اختیار میں ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جو چیز لکھوں، کیونکہ مجھے یہ نہیں کہ میں کسی حق میں لکھنا چاہتا ہوں تو اس سے میری اس کو خوشامد کر رکھی یا میری اس سے کوئی تعلقات ہیں. میں جب لکھتا ہوں تو میں اپنے ہر لفظ کا خود ذمہ دار ہوں کہ ہر لفظ میرے حق میں یا میرے خلاف
گواہی دینی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے سر. اختر قرآن کے بارے میں یہ حکم ہے، یہ یا تیرے خلاف حجت ہے یا تیرے حق میں حجت ہے. تو یہ تو ہم جو لکھتے ہیں اس کے بارے میں جو میری جو ڈیوٹی ہے، میں نے تو آپ ہی کو گواہ بنا کے پیش کر دینا آپ کے سننے والوں کے سامنے کہ آپ ہی مجھے بتا دیے. میری ویب سائٹ پہ آج بھی مضامین جو پڑے ہوئے ہیں، مجھے بتا دیجیے جو چیزیں آپ اس وقت ہائی لائٹ کرنی بتائیے. کیا میں نے آپ سے پہلے ہائی لائٹ نہیں کی؟ کیا پہلے میں نہیں کہتا؟ یہ یہاں تک تو میری پہنچ ہے. آپ کا کام ہے مجھ سے پوچھنا، مجھ سے جواب لینا، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. اس سے زیادہ آپ نہ قانون سازی کر سکتی ہیں، نہ قانون تبدیل کر سکتی ہیں، نہ برے آفیسرز کو آپ تبدیل کر سکتی ہیں یا ان کا کوئی محاسبہ کر سکتی ہیں، نہ ان کے خلاف کو عدالتی کارروائی کر سکتی ہیں. جو آپ کی ڈیوٹی ہے آپ نے کر دی. اللہ آپ سے اسی بات پہ راضی رہے گا کہ آپ نے اپنے جو آپ کی قوت تھی، جو طاقت تھی، اس کے بارے میں اپنا کام کر دیا. تو ہم بہت ہماری قوت جو طاقت ہے اس کے بارے میں ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک سر. میں سر آخری سوال کی طرف آنا چاہتی ہوں. سردار اختر مینگل جو ہیں انہوں نے بلوچستان نیشنل پارٹی کے انہوں نے اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے کہا کہ اپنے لوگوں کے لیے میں کچھ نہیں کر سکا. بلوچستان کے حالات دیکھ کر فیصلہ کر کے آیا تھا. ریاست، صدر اور وزیر اعظم پر عدم اعتماد کا اعلان کرتا ہوں اور پورے نظام پر عدم اعتماد کا. انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے معاملے میں ان میں سے کسی ایک کی بھی دلچسپی نہیں ہے. جب بھی اس پہ معاملے پہ بات کی جائے تو بلیک آؤٹ. پیپل آر ناٹ سیریس. آئی گارنٹی آپ کی پولیٹیکل پارٹیز دے آر ناٹ سیریس اباؤٹ بلوچستان. اور انہوں نے یہ کہا کہ ایسی سیاست ہو تو بہتر ہے کہ میں پکوڑے کی دکان شروع کر لوں. انہوں نے اپنا استعفیٰ جمع کرایا اور آج جب میں دیکھ رہی تھی تو اب پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کے کہنے پر استعفیٰ واپس لینے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے. کیا فرمائیں گے؟ اب پکوڑے کی دکان انہوں نے کیا بنانی ہے؟ پکوڑے خود کیا کبھی انہوں نے پکوڑے خود کھائے نہیں تو دکان کیا بنائیں گے؟ لیکن یہ ہے کہ میں اس چیز کا مجھے سخت افسوس ہوا ہے. ان کا ریزائن جو ہے نہیں قبول کرنا چاہیے. ان کا ریزائن جو ہے باقاعدہ طور پہ حکومت کے جو اعلیٰ اہلکار ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ بیانات جاری شروع ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم باقاعدہ طور پر ان سے ملیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلوچستان کے آپ جانتی ہیں صوبے میں شورش چل رہی ہے وہاں پہ. یہ ملک کے حق میں بہتر نہیں ہوگا. ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. ان کے جو تحفظات ہیں وہ دور کرنے ہوں گے. آپ دیکھیے کہ ان کے ساتھ تحفظات دور کرتے ہوئے میں نے پہلے بھی یہ آپ سے جو کہا نا، یہ بھی سردار ہیں نا اپنے علاقے کے. بینگل صاحب بھی تو اپنے علاقے کے سردار ہیں. اور اگر آپ بھولیں نا تو اگر بینگل صاحب کے اپنے 3 بھائی جو ہیں وہ بلوچ لبریشن آرمی چلا رہے ہیں، جو پاکستان میں فوجی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، سب کے کام کر رہے ہیں. میں اس سے بھی ہٹ کے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر یہ بیٹھے ہیں باقاعدہ اپنے الیکشن لڑ کے آئے ہیں، ان سے باقاعدہ بات کی جائے، ان کے تحفظات دور کی جائے، جو جائز چیزیں وہ دور کی جائے اور جو ان کی مانی جائے، بیٹھا جائے ان کے ساتھ. اور جو انہوں نے کہا میں عدم اعتماد کا اظہار کرتا ہوں. کیا عدم اعتماد کیا خانہ جنگی کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ دوبارہ اپنے بھائی کی طرف کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جو بات مشہور ہے ان کے بارے میں کہ جی 2-3 بھائی جو آپ رکھو گورنمنٹ پریشر ڈالنے کے لیے، ایک گورنمنٹ میں آ جائے یا ممبر بن جائے تاکہ یہاں سے بھی فائدہ دیے جائے، وہاں سے بھی فائدہ اٹھایا جائے. اس سرداری بلوچستان میں سرداری نظام تو یہی تو ہماری مصیبت، ہماری جان کی مصیبت بنے ہوئے. ہر طرح سردار بھی جتنے بھی ڈیرے ہیں جتنے تو سر اگر مصیبت بنے ہوئے ہیں تو انڈائریکٹلی میسج تو یہ ہے کہ جسٹ گیٹ آؤٹ آف کنٹری. یہ پیغام ہے نا، بیکاز دے آر سردارز آف دوز ٹرائبل ایریا. میں کہتے ہیں ہماری کوئی سنتے نہیں ہیں تو میں کہتا ہوں کیا یہ ان کے بھائی سنتے ہیں یہاں جو محلات میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ سر پاکستان میں کون محلات میں نہیں ہے؟ آپ کے باجوہ صاحب کا محل دیکھنے والے. سر آپ مجھے میں جب بات کرتا ہوں تو آپ کسی اور آدمی کا نام لے لیتے ہیں. نہیں آپ ہم دیکھیے جو ایک خطہ پرابلم میں ہے ان کے ساتھ دیکھیے غلطیاں تو ہوئی ہیں. ٹھیک نہیں ہے. نہیں، ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کی جب بات ہوتی ہے وہاں تھوڑا سا ہمیں دب کے بھی رہنا ہوگا. اللہ محنت سے ہمدردی ہے. ان کا ریزائن قبول نہیں کرنا چاہیے. میں نے آغاز اپنی گفتگو یہ کیا. ان کا نہیں، ان کے ساتھ ہر بات پہ سر یہ کہہ دینا کہ یہ بھی غلط ہے، ان کے محلات ہیں. تو کس کے محلات میں؟ ان کے پاس جائیں آپ. اگر اسلام آباد بیٹھے ہیں، اسلام آباد ان کے گھر جائیں، سب بیٹھے ہیں آپ ان کے ساتھ، باقاعدہ طور پر تحفظات میں دور کریں آپ جو جائز ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی غلط کو مطالبہ رکھیں تو جس طرح یہ پریس میں لے آئیں تو آپ بھی پریس میں لے آئیں، آپ بھی پریس میں لے آئیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ خود حکومت کے جو اہلکار ہیں، اس میں رانا ثناء اللہ، اس کا میں پیغام دیکھ رہا تھا. اس کا ٹی وی پہ اس نے کہا کہ ہمیں سخت افسوس ہے ان کے ریزائن کرنے کا.
ان کا ذہن قبول نہیں کرنا چاہیے. ہم ان کے تحفظات دور کریں گے. کیونکہ وہ سر ایک پاکستان کی بہت بڑی شخصیت نے مجھے بھی ٹیکسٹ کیا ہے, آئی نو ہم, بہت بڑی شخصیت ہے, انڈسٹریلسٹ بھی ہیں, میڈیا سے بھی ان کا تعلق ہے, ویری ہمبل مین بھی ہیں. انہوں نے مجھے میسیج کیا, مائی بردر کڈنیپ لاسٹ منتھ بائی ایجنسیز, 6 دن کے بعد ان کو ریلیز کیا گیا, سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. اب بتائیے کہ ایک آسٹریلین آدمی اپنی پوری کی پوری انفارمیشن کو ریکارڈ کر کے امریکہ کے ٹیلی ویژن پہ چلوا دیتا ہے. اگر ہر آدمی جو پاکستان سے باہر بیٹھا ہے اگر وہ یہ کچھ کرے گا تو ویئر ڈو پاکستان اسٹینڈ؟ یہ بالکل غلط ہے, اور یہ لوگوں تنبیہ ہونی چاہیے اس بات آپ کو پتہ ہی ہے کرنل انعام نے فوج جیک ڈپارٹمنٹ سے تھے, فوج کو چھوڑا تھا کیونکہ مشرف صاحب کے زمانے میں جبری گمشدگیاں ہوا کرتی تھیں. بلوچستان کے ہزاروں کی تعداد میں بچیاں بچے آج بھی گم ہیں. پنجاب تو آج سفر کر رہا ہے نا, بلوچستان تو سال ہر سال سے یہ سفر کرتا چلا آ رہا ہے. پنجاب میں آج یہ کچھ ہونے لگا. مجھے یہ بتائیے جو باقاعدہ طور پہ اس ٹیررزم کے کاؤنٹر اٹیک میں مارے گئے جو لوگ, ان کی شناخت ان لوگوں میں ہو گئی جو کہ مسنگ پرسن تھے, پھر اس کا جواب کیا دیں گے؟ باقاعدہ طور پہ اخبارات میں تصویریں بھی آئیں, میڈیا میں بھی آئیں. یہ تو سر میں یہ کہتا ہوں نہیں, میں باقاعدہ آئیں, تسلیم کیا انہوں نے باقاعدہ طور پہ. وہ تو سر کٹ کے وہ کہتے ہیں پاکستان دی پولیس ہی ایڈی سخت ہے, جنہیں نہیں بھی چوری کی تھی انہوں اینی کٹ مارو کہ بندہ کہنا بھائی میں چوری کی تھی مجھے معاف کر دے. اب آپ اس بات کا سوال اس بات کا جواب مجھ سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا اس بات کا؟ نہیں, میں نے کہا آپ کو اس بات کا نہیں پتا کہ وہاں کی پولیس کیا کرتی ہے؟ اب یہ نظام ظلم کا نظام چل رہا ہے ہمارے ملک میں. کہا کئی دفعہ تو کہہ چکا ہوں, یہ ظلم کا نظام چل رہا ہے ہمارے ملک کے اندر, اور یہ ہمیں سزا مل رہی ہے, ہم عذاب میں مبتلا ہیں. ہم نے اپنے رب کو جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے, اس سے دغا کیا, اوفوا بالعہد جو تھا پورا نہیں کیا, شکنی کی, اس کی سزا مل رہی ہے ہمیں. سر آپ لوگ یا ان اداروں کے ارد گرد جو مشورے, آپ کی پولیٹیکل پارٹیوں کے درمیان بھی بڑی زبردست رفٹ چل رہی ہے, یہ جو بجلی کی ریٹس کم کرنے اور سبسڈی دینے کے حوالے سے پنجاب اپنے نمبر بڑھا رہا تھا. آپ سوچئے ملک کے پاس آپ کا پیسہ نہیں, کنٹینرز آپ کھڑے کرتے ہیں, کنٹینرز والوں کو آپ پیسے دیتے ہیں, کنٹینرز لانے والے اپنا بھتہ لیتے ہیں, اخباروں میں جب اشتہار دیتے ہیں آپ کا کروڑوں روپے کا ایک اشتہار ہے, ٹیلی ویژن پہ آپ کے کروڑوں کے اشتہار چل رہے ہیں, ملک کے پاس آپ کے پاس پیسہ نہیں. آج پنجاب کی اور سندھ کی یہ جنگ شروع ہونے لگی تھی کہ سندھ کہتا تھا ہمیں بھی سبسڈی دو, مگر آج آئی ایم ایف نے وہ جو 16 روپے کی کہ 18 روپے کی سبسڈی تھی وہ بند کر دی پنجاب کی بھی. واٹ از آر کریڈیبلٹی؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بجلی کے بلوں کا تو ظلم کا یہ حال ہے کہ میرے بڑے دوست, آپ بھی نے جانتی صاحب نے کہا کہ بڑے ہی ہمبل آدمی کو میسج کیا ہے, وہ آپ کے بھی بہت ملنے والے ہیں, آپ کے توسط سے ہی میرے وہ دوست بنے ہیں میرے پاس, اور ان کی بڑی مہربانی. 55,000 بل آیا ہوتا فار گھر سے سولر سسٹم بھی لگا. یہاں بیچارہ شریف آدمی, انتہائی نیک آدمی, لوگوں کو حج پہ عمرے میں بھیج رہا ہے یہاں سے بیٹھ کے, اور اس کے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں, پاکستان میں 50,000 روپے بل آ گیا. اور سر وہ آدمی وہ ہے جو کینیڈا چھوڑ کے بچے لے کے پاکستان چلا گیا تھا کہ میں اپنے ملک میں رہنا چاہتا ہوں. رحیم یار خان سے اس کا تعلق ہے. یقین کریں مجھے جب پیغام ملا, مجھے پیغام جب ملا, مجھے شدید تکلیف ہوئی, مطلب اس بات کی, کیونکہ میں نے جانتا, یعنی میرے حالانکہ میں فزیکل طور پر ان سے کبھی نہیں ملا, لیکن ٹیلی فون پہ ان سے اتنی میری ملاقات ہوگی کہ ایسا لگتا ہے جیسے میرے وہ جسم کا حصہ ہے. آپ یقین کریں میں نے پھر اپنے تئیں پتہ کیا, میں نے جب پتہ کیا مجھے پتا چلا یہ تو ہمارے گھر میں بھی یہی حال ہے, ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. اس کے باوجود تو پھر سب جنرل صاحب کے ہاتھ میں ہر چیز ہے, کیا جنرل صاحب کو نہیں پتہ چلتا کہ اس ملک میں کیا حساب ہو رہا ہے؟ قرآن پاک کا حوالہ دیتے ہیں. یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ جنرل صاحب کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یہ آپ کی غلط فہمی, جو اس سے پہلے جو ہو چکا ہے ہمارے ملک میں, جو قرضوں کے بوجھ لادے جا چکے ہیں, اور ابھی آپ نے کہا نا کہ آئی ایم ایف نے سبسڈی بند کرنے کا حکم دے دیا, ٹھیک ہے نا, یہ پوچھا تو یہ جائے نا, ان لوگوں سے پوچھا جائے یہ کون لایا, یہ قرضے والی بلا کون لایا ہمارے ملک کے اندر, ان کو پکڑا جائے نا.
تو آدمی یہاں ملتا نہیں, ہم نے یہاں سے شوکت عزیز کو بلا لیا, شوکت عزیز آ کے ایسے داخلے رکھ گیا, پھر دوبارہ آ کے نظام کی جو تھوڑا نکل رہا تھا پھر آ کے داخلے رکھ گیا, پھر یہ ٹیکسی بھی چلوا دی. یہ ایک اور انڈسٹریل ایک اور بندے کا میسج آیا ہے, نیکسٹ ٹو اونر کو کمپنی کے فرسٹ ٹائم ان پاکستان اگینسٹ کوک اینڈ پیپسی, دے آر ان دس کڈنیپنگ, وی آل لیفٹ دا کنٹری فار ایور. یہ ذرا کوئی ایک ہے جس نے سوال آپ سے کرنے سے کے لیے بے چین ہے, تو وہ بار بار مینوں کال کر رہا, میں کال ہن ایئر تے لے نہیں سکتی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. کیا فرمائیں گے کہ یہ کوئی کیا لگتا ہے آپ کو یہ کمنٹس کا, آئی ایم ایف پیسہ دے گی؟ کیونکہ آئی ایم ایف کا میں ڈیٹیل پڑھ رہی تھی, آئی ایم ایف بھی آپ کے کرپٹ لیڈرز کو ہی پیسہ دینا چاہتی ہے, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے آپس میں ہی وانڈر مٹ کے کھا جانا ہے, ملک نو تو ملنا کھ نہیں ہے, اور وہ دن بدن اور سے اور مقروض کرنا چاہتے ہیں ملک. اس سے مجھے جو خدشہ, میں کئی دفعہ آپ نے لکھا بھی ہے, پروگرام بھی کیا, انٹرنیشنل میڈیاز پہ بھی میں نے یہ بات کی ہے کہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے, اور ہمارا جو اٹامک پلانٹ ہے اس کو کیپ کرنے کے لیے سارا کام ہو رہا ہے. آنکھیں بند, جو آنکھیں بند کر, وہ بڑا مجرم ہے جو اس آنکھیں بند کر رہا ہے. اب لوگوں جو میں کہتا ہوں, کہتے ہیں جی کیا کریں جی, پینشن دینے کے پیسے نہیں, پینشن جو دینی لوگوں اس کے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس, لاکھوں پینشنر ان کو پیسے دینے ہیں, یعنی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. جو لوگ اتنے بڑے قرضے کھا کے ڈکار گئے ہیں ان کی چیزیں, ان کو پکڑو. میں دفعہ میں نے لکھا, میں نے کہا کہ وہاں پہ افریقہ کے ایک ملک کے اندر, میں نام نہیں لیتا, افریقہ کے ملک کے اندر وہ جو لوگ تھے, فرانسیسی سفیر تھا, وہ شکار کے لیے گیا تو لوگ اس کے پاس آئے تو بڑا خوش ہوا, اس نے کہا شاید میرے استقبال کے لیے آئے, اسے پکڑ لیا انہوں نے, وہ آدم خور تھے, وہ جا کے اس کو کھا لیا. اس کو کھانے کے بعد جب فرانس نے بڑا سخت ایکشن لیا, اس نے کہا پتہ نہیں کتنے بلین کا نوٹس دے دیا کہ اتنے دیں آپ حملہ کر دیں گے. تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ, پھر باقاعدہ حملے طور پہ انہوں نے خط لکھا جواب میں, انہوں نے کہا کہ مائی باپ, ہمیں اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ ہمارے لوگوں نے جو قبیلہ ہے انہوں نے آپ کے سفیر کو کھا لیا. اب ہمارے پاس, ہم نے سب نے بیٹھ کے مشورہ کیا ہے کہ جو ہمارا سفیر آپ کے ملک میں, آپ اسے کھا لیں. بالکل صحیح کیا, بالکل صحیح کیا, آپ اسے کھا لیں, تو وہ بھی کیونکہ اسی قبیلے سے ہے جس قبیلے لوگوں کھایا, اس سے آپ کھا لیں. بہت شکریہ. میں کہتا ہوں ان لوگوں نے جو باہر کے ملک, انہیں آپ ملکوں کو کے, کیا لگتا ہے کہ کوئی سیٹلمنٹ ہوگی؟ یہ تو آپس میں انا ونڈے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنے آنوں, عام عوام کا تو کوئی بھلا نہیں. کنکلوڈ کر دیجیے. جن لوگوں نے یہاں پہ بڑے بڑے امپائرز کھڑی کر رکھی ہیں, ٹھیک ہے, آئی ایم سے کہا جائے کہ یہ تمہارے پیسوں سے بنی ہے, لے لو, رکھو یہ پر پاس. آپ کے برطانیہ نے رشیا کی جتنی ایسٹس کو ضبط کیا تھا, وہ تمام کی تمام ایسٹس یوکرین کو دے دی ہیں. آپ نے بھی یہ نیوز پڑھ لی ہوگی. تو مگر کون بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کہ پرویز مشرف نے بے شمار پیسہ لیا, باہر کے ملکوں میں جو پیسہ ہے اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے اور کہیں نہیں ہے. آپ کے بہت سارے لیڈرز بھی ہیں, اور جب ان کی آمدن سے زیادہ ان کی اثاثہ جات جو ڈکلیئر انہوں نے کیے ہیں, ان کا لیوش جو لائف سٹائل ہے, تو کیا ان کو سزا مل سکے گی کہ سزا صرف غریب کے لیے؟ میں پہلے آپ کی خبر پہ آ جاؤں. اس خبر کے اوپر جو ایڈیٹوریل آیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بالآخر برطانیہ کی جو خارجہ پالیسی جو میکر ہیں, پلانر ہیں, انہوں نے وہی کام کیا جو تھرڈ ورلڈ کے لوگ کر رہے ہیں, تھرڈ ورلڈ کے کنٹریز کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اب یہاں پہ عدالتی کام شروع ہو جائے گا, اور اس معاملے کو نمٹانے کے لیے ہماری عدالتوں میں بوجھ پڑے گا, اور ہو سکتا ہے کہ اگلے 50 سال تک یہ معاملہ یہی رہے. پھر بعد میں جب ہم سوچیں گے کہ اس پہ جو ہم نے جتنی پراپرٹی دینی تھی ان کو, اس سے کہیں زیادہ خرچ برٹش گورنمنٹ نے اپنی عدالتی نظام پہ خرچ کر دی ہے. بہت شکریہ. میں نے ایک سوال کرنا تھا جس کو میں نہیں کرنا چاہتی, میں آپ لوگوں کی کورٹ میں یہ بال ڈال دیتی ہوں کہ ریکوڈک کے معاملے میں پاکستان کو جرمانہ ہوا, زیادہ جرمانہ ہوا, کم ہوا, پولیٹیشنز کی غلطی تھی. 2010 میں سائن ہوتی ہے ایران کے ساتھ پائپ لائن, 2010 سے لے کے ایکسٹینشن میں ملی 2024 تک, دے کوڈ ناٹ میک پائپ لائن. ایران اپنے حصے کی 1100 کلومیٹر کی پائپ لائن بنا چکا ہے. 1.8 ملین 18 ملین کا وہ اب کورٹ میں لے کے جائے گا. اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ایران کے اوپر تو آگے ہی بڑی سینکشنز ہیں.
اور سینکشنز کی وجہ سے نہیں کیا, بیکاز پاکستانی لیڈرز دے ڈونٹ ٹیک اینی تھنگ سیریس. بات یہ ہے پر اٹس اے ڈیپ اسٹیٹ. پاکستان بھی اپنی پوری پائپ لائن لے کے پہنچا ہوا وہاں پہ, صرف درمیان میں 32 میٹر کا فاصلہ ہے جو پائپ لائن نہیں ہے. اور وہ 32 میٹر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ پاکستان کے جو انجینئر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں آج حکومت کہے تو ود ان 4 hours ہم یہ جو پائپ پڑے ہوئے بس اس میں کنیکٹ کر دیں گے. پائپ لائن کا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کو امریکہ نے آئی ایم ایف جتنی سیکشن لگی ہوئی ہے نا, مطلب ہے اب دیکھیے نا, ہندوستان تو ایران سے تیل سینکشن تو ساری دنیا ایران پہ لگی ہوئی ہے, تو لیکن ہندوستان سے تیل بھی خرید رہا ہے, دنیا کو بھی بیچ رہا ہے. میں نے یہی سوال آپ سے کرنا تھا. ہندوستان نے چائنا کے ساتھ بھی تعلقات ریکارڈ بارڈرز کاروبار کر لیا, رشیا کے ساتھ ریکارڈ تیل خرید لیا, ایران سے ریکارڈ تیل لے لیا, تو کیا ہندوستان کا خدا کوئی اور ہے؟ کیا پاکستان ہر وقت ہی کبھی ہم انڈیا کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی ہم کسی اور کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں؟ یہ سوال جو ہے جن لوگوں نے سینکشن لگائی ان پہ بھی کرنا چاہیے, اور پاکستان کو پاکستان کے حکمران سے بھی کرنا چاہیے. سر جی آپ کے تو جب پاکستان بنا تھا تو نوابوں کا ایک پیسہ پڑا ہوا تھا انگلینڈ میں, آپ کے وکیل تو یہ بھی نہ ثابت کر سکے کہ وہ اس پیسے کے اوپر حق پاکستان کا تھا یا انڈیا کا حق تھا, وہ بھی اس میں بھی لوزر رہے. تو آپ کیا بات کرتے ہیں؟ یعنی آپ کی پریزنٹیشن میں ہر جگہ پہ تو بھتا ہے چاہے, اور جتنے بڑے بڑے لیڈرز ہیں اس میں آپ کے, میری آرمی کہ ہر جنرل برا نہیں ہے, مگر جس کو اقتدار ملا اس کو اقتدار کے نشے نے وقت کا فرعون بنا دیا. مگر انشاءاللہ وقت کا اگر فرعون ہے تو وقت کا موسیٰ بھی آئے گا ضرور. وی آر ویٹنگ فار دا ڈے وین دا موسیٰ ول ارائیو. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ. میں اگر آپ سے کبھی میرا خیال ہے بہت سے لوگوں سے بات ہوتی ہے, سمیع بھائی انہوں نے مکہ معظمہ سے مفتی کا پورا اپنی سرٹیفیکیشن کی ہوئی ہے. میں اگر ان سے بات کرتی ہوں, ہی از جسٹ لائک مائی ایلڈر بردر, مگر وہ احترام کا رشتہ ضرور ہے. مگر اگر یہ سوالات ہیں تو یہ عام لوگوں کے سوالات ہیں, یہ کرنا میری ذمہ داری ہے, اینڈ وچ آئی ایم ڈوئنگ اٹ. میری کوئی پارٹی نہیں. میں آپ کی اس قدردانی کا میں خود بھی قدردان ہوں, آپ کا بہت شکریہ. میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اخلاقی طور پہ بھی کہ آپ کو جو سننے والے ان کے سوالات مجھ تک پہنچائیں, اور میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنی عقل کے مطابق اس کا جواب دوں. بہت شکریہ. میں کسی پارٹی کو ہم کسی پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, مگر پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہم ریاست کی بجائے اشخاص سے زیادہ محبت کرتے ہیں. بات ہو رہی ہوتی ہے کہیں اور کی اور لوگ لے آتے ہیں میرا لیڈر فلانا ہے. وہ بھٹ میں پڑے تم بھی اور تمہارا لیڈر بھی, مگر کسی کا میاں صاحب لیڈر ہے, کسی کا عمران خان لیڈر ہے, کسی کا زرداری صاحب لیڈر ہے, مگر they must sit down together to fight for the system, to fight for the بالادستی of آئین پاکستان کا, اس کے لیے. سر آپ کا بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہاں.